نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ تیسرا کلمہ، اے عورت۔ یہ الفاظ آج بھی لوگوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ آج بھی 2000 سال بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اے عورت کیوں کہا۔ اتفاق ہے کہ 2000 سال بعد آنے والے دور حاضرہ کے عالموں کو اس الفاظ سے کوئی شکایت نہ تھی، لیکن 2000 سے پہلے جب وہاں پر یہودی تھے جو لاطینی کو جانتے تھے، جو عبرانی کو جانتے تھے، جو یونانی کو جانتے تھے، 4 زبانوں کو جاننے والے، جب یہودی وہاں پر موجود تھے، کانا گلیل کے واقعہ پر بھی یسوع نے اے عورت کے الفاظ استعمال کیے، اور یہاں بھی یسوع خداوند مسیح خداوند اے عورت کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اس دور کے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آج 2000 سال بعد کے اس دور کے کسی شخص کو تکلیف نہیں ہوئی۔ آج 2000 سال بعد کے عالموں کو اس پر بہت تشویش ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات تلاش کرتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی عذر کھڑا کیا جائے، اور اگر یہ عذر ہمیں اصل مطلب میں ملتا نہیں، اس وقت کے لوگوں میں بھی ملتا نہیں، تو پھر اصل میں یہ عذر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک انعام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو دیا جو وفادار تھا۔ مسیح خداوند کو ایک رات میں 6 عدالتوں میں پیش کیا گیا، 3 سیاسی عدالتیں اور 3 مذہبی۔ اس کو کبھی یہاں پر لے کے جایا گیا اور کبھی وہاں پر، کبھی ایک عدالت میں اور کبھی دوسری عدالت میں، اور لگاتار اسے کبھی یہاں لے کر جاتے رہے اور کبھی وہاں، اور اسے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے تمام شاگرد غائب ہو گئے، صرف ایک ہے، یوحنا عارف، وہ اسے نہیں چھوڑتا۔ مسیح خداوند جب بھی کسی عدالت میں جاتا، وہ اس کے ساتھ ہے، اسے جہاں بھی لے کر جایا جاتا وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ مسیح خداوند مصلوب ہو رہا ہے، اور یوحنا مسیح کی ماں مریم اور چند عورتوں کے ساتھ مسیح کی صلیب کے نیچے سامنے کھڑا ہے۔ یہ تحفہ ہے جو یوحنا کے لیے ہے کہ اے عورت تیرا بیٹا یہ ہے۔ مسیح خداوند نے اس شاگرد کو دیکھ کر اس سے کہا تیری ماں یہ ہے۔ 2 چیزیں ہیں۔ مسیح خداوند نے تحفہ دیا اپنے وفادار شاگرد کو کہ تو نے میری اس ماں، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو اپنی ماں سمجھنا ہے، جس نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، جو میرے لیے جسم کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی، جس کے وسیلہ سے وہ مجسم ہوا۔ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مسیح خداوند اسے سونپ دیتا ہے۔ کیوں سونپتا ہے؟ کیونکہ مسیح خداوند پیلوٹا تھا، اور پیلوٹے بچے کو یہودی معاشرے میں دوسرے بچوں سے زیادہ دیا جاتا تھا، تاکہ آخری عمر میں وہ اپنی ماں اور باپ کی دیکھ بھال کر سکے۔ لیکن دیکھیے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، جو سورج، چاند اور ستاروں کو چھوٹی چھوٹی حرکت اور ان کی ہر ایک حرکت کو بدلتے ہوئے
संभालता है वो यहाँ अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं है। उसे पता है कि बेटे पर फर्ज है कि यहूदी मुआशरे के मुताबिक वो अपनी माँ और अपने बाप की देखभाल करे। इसलिए आखिरी वक्त में वो अपने बेटे होने का हक अदा कर रहा है। वो अपनी माँ को एक जिम्मेदार वफादार शख्स के हवाले करता है और उसके हवाले करके अपनी जिम्मेदारियां सबकदोश हो जाता है। पहली जिम्मेदारी कि वो अपने लाडले वफादार शागिर्द को अपनी माँ की सूरत में, तोहफे की सूरत में अपनी माँ को देता है। और दूसरी कि जब अपने बेटे होने का हक वो अदा करता है तो अपनी जिंदगी में जिस दौर में वो रह रहा है इसमें लोग अपने फराइज से जान छुड़ाते हैं, भागते हैं, नजरअंदाज करते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे जितने भी हों वो कहते हैं माँ बाप तेरे, माँ बाप तेरे। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो कहते हैं माँ मेरी, माँ मेरी। लेकिन खुदा यीशु मसीह अपने फराइज को जानता है और सलीब पर है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। वो उसे भूला नहीं है, वो तकलीफ में है, लेकिन अपने फराइज को जानते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को जानते हुए उसे पूरा कर रहा है। इस हकीकत को जान कि वो जान देने तक अपनी माँ की याद, अपनी माँ को याद रखता है और कुछ देर के बाद आप जानते हैं कि उसकी जान सलीब पर निकल जाती है, मगर उसके बावजूद वो अपनी माँ को, अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश नहीं करता। इस गुड फ्राइडे के मौके पर आइए जिम्मेदारियों को याद करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। खुदा इस कलाम के वसीले आप सब को बरकत दे।